बहुत ज़माना पहले, जब जापान के पहाड़ कहानियों में लिपटे हुए थे और हवा में माजी की आवाजें घुलती थीं, एक खामोश से गांव में एक मर्द और उसकी बीवी रहते थे। कई बरसों तक उनके घर में हंसी गूंजती रही और उनके गोदाम भरे रहते थे। खुशहाली उनके साथ एक लॉयल शैडो की तरह चलती रही, मगर साए लंबे हो जाते हैं और किस्मत धुन की तरह आहिस्ता आहिस्ता हाथ से निकल गई। एक एक करके उनकी दौलत खत्म होती चली गई, यहाँ तक कि आखिर में सिर्फ उनकी बेटी रह गई, जो सुबह के उजाले जैसी खूबसूरत और बहार की बारिश जैसी नरम दिल थी। गांव वालों ने पुरानी मेहरबानियों को याद करते हुए मदद की पेशकश की, मगर बूढ़ा जोड़ा दुख और प्राइड से टूटा हुआ कहीं और जाने का फैसला कर चुका था। उन्होंने अपना थोड़ा सा सामान बांधा और गांव छोड़कर दूर देहात की तरफ निकल पड़े, ऐसी जगह जहां कोई उनके जवाल को ना जानता हो। उनका नया घर पहाड़ियों और दरख्तों के दरमियान एक सादा सा मकान था। माँ और बेटी दिन भर ईमानदारी से काम करती, सफाई, बागबानी, सिलाई, जबकि बाप घंटों एक ही जगह बैठा खाली नजरों से सामने देखता रहता। उसकी आंखें अब हाल को नहीं देखती थीं, वो अब भी चमकते हुए पास से चिमटी हुई थीं। हर दिन उसका दिल मजीद बोझल होता गया, यहाँ तक कि एक सुबह वो अपनी चारपाई से दोबारा ना उठा। गम उसे खामोशी से अपने साथ ले गया, बिल्कुल रात के उतरने की तरह। माँ और बेटी ने मौसमों के बदलने तक सोग मनाया। जब आंसू खुश्क हो गए तो माँ ने एक ऐसी बात महसूस की जिसने खुशी के बजाय खौफ पैदा कर दिया। बेटी की खूबसूरती और भी निखर गई थी। गम और वक्त ने उसे और गहरा कर दिया था। जो मंजर कभी उसके दिल को खुशी से भर देता, अब उसी ने उसे लर्जा दिया। अब जब वो दुनिया में अकेली थी, माँ अपनी बेटी की हिफाजत के बारे में फिक्रमंद रहने लगी। अपनी बेटी को महफूज रखने के इरादे से माँ ने उसे वो सब कुछ सिखाया जो वो जानती थी। मेहनत, आजिज़ी, खामोशी और बर्दाश्त। लड़की ने हर बात मान ली, ना कोई सवाल किया, ना कोई शिकायत। फिर एक नम आलूद बहार में बीमारी चुपके से घर में दाखिल हो गई। माँ दिन बदन कमजोर होती गई, यहाँ तक कि उसे यकीन हो गया कि उसकी जिंदगी के दिन गिने जा चुके हैं। तुम बहुत जल्द दुनिया में अकेली रह जाओगी बा। खूबसूरती खतरे को इसी तरह खींच लाती है जैसे रोशनी परवानों को। जाओ अंदर, संदूक में एक लकड़ी की कैप रखी है, ले आओ। उसने अगले कमरे से एक लकड़ी की केप लाने का हुक्म दिया, सादा, भारी और बहुत पुरानी। लड़की ने वो खुद अपने सर पर रखी और उसे इतना नीचे खींच लिया कि उसका चेहरा साए में छुप गया। यूं लगा जैसे उसकी खूबसूरती रात के अंधेरे में गुम हो गई हो। आखिरकार मुतमईन होकर माँ के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और उसने हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। लड़की इस कदर रोई कि उसके जिस्म में आंसू बाकी न रहे। गम ने उसके सीने को खोखला कर दिया, मगर दुख भूख को नहीं रोक सकता था और तन्हाई मायूसी से भी ज्यादा भारी साबित हुई। जब कोई उसे सहारा देने वाला न रहा तो उसने अपना थोड़ा सा सामान समेटा। सुबह के वक्त वो खुले रास्ते पर कदम रख चुकी थी। वो कई दिनों तक चलती रही, धुन में लिपटी हुई छोटी पहाड़ियां पार करती और वादियों से गुजरती जहां ठंडे चश्मे जमीन को काटते हुए बहते थे। उसके पाँव छिल गए, कंधे दुखने लगे, मगर वो रुकी नहीं। आखिरकार एक मोड़ के बाद
اس کی نظر وسیع کھیتوں اور پکی چھتوں والے ایک امیر زمیندار کی جاگیر پر پڑی۔ خوف کو نگلتے ہوئے وہ دروازوں تک پہنچی اور کام مانگا۔ نگرانوں نے اس کی خاموشی کو پرکھا، اس کے چہرے پر پڑے لکڑی کے ہیلمٹ پر ہنسے اور اسے سب سے سخت محنت والا کام دے دیا۔ صبح کی پہلی روشنی سے لے کر شام کو آسمان کے سرخ ہو جانے تک وہ کھیتوں میں کام کرتی رہی۔ سورج بے رحمی سے سر پر تپا، گرد اس کی جلد سے چمٹ گئی، پسینہ کپڑوں کو بھگو گیا، مگر ہیلمٹ کبھی اس کے سر سے نہ اترا۔ کسان رک کر گھورتے، بچے سرگوشیاں کرتے اور انگلیاں اٹھا کر اشارے کرتے، اور ہنسی اس کے پیچھے پیچھے چلتی۔ جلد ہی اس کا کوئی اصل نام نہ رہا، لوگ اسے صرف ہاتشی ہی میں کہتے، یعنی The Girl with the Wooden Helmet۔ کچھ نوجوان جو اپنی فضول کیوریوسٹی میں بے پرواہ اور ظالم تھے، چپکے سے اس کے پیچھے آ جاتے اور ہیلمٹ چھیننے کے لیے ہاتھ بڑھاتے۔ وہ نہ چیخی نہ فریاد کی، بس سیدھی کھڑی ہوئی پلٹی اور خاموشی سے ان کا سامنا کیا۔ اس کی اس خاموش مضبوطی میں کچھ ایسا تھا جو انہیں ہچکچا دیتا، شرمندہ کر دیتا، اور وہ پیچھے ہٹ جاتے۔ وہ پھر اسی طرح اپنے کام میں لگ جاتی جیسے وہ وہاں کبھی آئے ہی نہ ہو۔ اس کی مزدوری بہت کم تھی، بس اتنی کہ زندگی چل سکے۔ اس کے کھانے بھی سادہ سے ہوتے، پتلے پیالے بھر چاول اور ہلکا سا شوربہ۔ پھر بھی ہر رات جب وہ تھکی ہاری اندھیرے آسمان کے نیچے لیٹتی، اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر آتا۔ اس نے اپنا وعدہ نبھایا تھا، اس کی ماں کے الفاظ آج بھی اس کی حفاظت کر رہے تھے، دیواروں اور ہتھیاروں سے زیادہ اسٹرانگ۔ ایک دوپہر جب سورج آہستہ آہستہ نیچے جھک رہا تھا، جاگیردار کھیتوں سے گزرا۔ تم دن بھر بغیر رکے کام کرتی رہتی ہو، تھکتی نہیں؟ مالک، مگر کام رکنا نہیں چاہیے۔ یہ لکڑی کا ماسک کیوں پہنتی ہو؟ یہ میری ماں کی نصیحت ہے، میں اسے نہیں چھوڑ سکتی۔ اسی شام اس نے اسے گھر بلایا اور بتایا کہ اب سے وہ اندر کام کرے گی، اس کی بیمار بیوی کی دیکھ بھال کرے گی۔ کئی مہینوں بعد پہلی بار زندگی کچھ سافٹ سی لگنے لگی۔ کام ہلکا تھا، ہوا ٹھنڈی، آوازیں مہربان۔ امید جو مدتوں سے کہیں دفن تھی، آہستہ آہستہ دوبارہ جاگنے لگی۔ پھر ایک صبح گھر میں اچانک نئی سی انرجی محسوس ہونے لگی۔ بڑے بیٹے کی کیوٹو سے واپسی ہو چکی تھی، تعلیم یافتہ، نکھرا ہوا، مگر شہر کی نہ ختم ہونے والی چمک دمک سے تھکا ہوا۔ سکون کی تلاش میں وہ صبح کی ہلکی روشنی میں باغ میں ٹہلنے لگا، کھلتے ہوئے پھولوں کے درمیان سے گزرتا ہوا، اوس سے بھیگے پتھریلے راستوں پر آہستہ آہستہ چلتا ہوا۔ تب اس کی نظر اس پر پڑی، وہ لڑکی خاموشی سے باغ کے راستوں پر چل رہی تھی، پانی اٹھائے ہوئے۔ اس کی موجودگی عجیب بھی تھی اور دل کو کھینچنے والی بھی۔ تجسس نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ کچھ دیر بعد ایک درخت کے موٹے تنے کے پیچھے چھپا ہوا وہ اسے دیکھتا رہا جب وہ ایک ندی کے کنارے جھک کر منہ دھونے لگی۔ ایک لمحے کے لیے ووڈن ہیلمٹ جگہ سے ہٹ گیا۔ اس کا چہرہ پانی کی ہلکی ہلکی لہروں میں نظر آیا، صاف، روشن۔ یہ منظر اسے بجلی کی طرح لگا۔ اسی ایک لمحے میں وہ دنیا جسے وہ جانتا تھا، کیوٹو کی شان، اس کی موسیقی اور روشن لائٹس، سب پیچھے رہ گئے۔ اب بس پانی میں جھلکتا وہ عکس تھا اور یہ یقین کہ اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل چکی تھی۔
جب وہ اپنے خاندان کے سامنے کھڑا ہوا اور ووڈن ہیلمٹ پہننے والی لڑکی سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا، میں ہاتشی ہیمے سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو اس کی آواز پرسکون تھی، مگر اس کے پیچھے جو فیصلہ تھا وہ بالکل اموویبل تھا۔ گھر میں ہنگامہ مچ گیا، آوازیں بلند ہو گئیں، غصے اور حیرت سے بھری ہوئی۔ نوکر کونے کونے میں سرگوشیاں کرنے لگے، رشتہ داروں نے بے رحم رومرز گھڑ لیے۔ وہ اس کے حسب نسب، اس کی خاموشی اور اس کے ووڈن ہیلمٹ پر باتیں کرتے رہے، لفظوں کے ذریعے اس کی عزت چھیننے کی کوشش کرتے رہے، مگر وہ ذرا بھی نہ ڈگمگایا۔ وہ سب کچھ خاموشی سے سنتا رہا، بغیر کسی رد عمل کے۔ اس کا عزم پتھر کی طرح سخت تھا، مگر سب سے بڑا جھٹکا خاندان کی طرف سے نہیں آیا، بلکہ اس کی طرف سے۔ ہاتشی ہیمے نے اسے انکار کر دیا۔ میں یہ شادی نہیں کر سکتی۔ نہ غصے میں نہ غرور میں، بلکہ ایک خاموش خوف کے ساتھ اس نے سر جھکا لیا اور گھر کے سکون اور ہم آہنگی کی بات کی۔ وہ گھر میں کسی قسم کا اختلاف یا کانفلکٹ پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دن کے وقت وہ ہمیشہ کی طرح کام کرتی رہی، خاموش اور پرسکون، مگر رات کو وہ اکیلے روتی، آنسو اس کے تکیے کو بھگو دیتے اور اس کا دل محبت اور فرض کے درمیان بٹ کر رہ جاتا، اس زندگی کے درمیان جس کی وہ خواہش رکھتی تھی اور اس وعدے کے درمیان جسے توڑنے سے وہ ڈرتی تھی۔ آخر کار جب اس کی طاقت تقریباً ختم ہو چکی تھی، اس کی ماں خواب میں اس کے پاس آئی۔ اس نے اپنی بیٹی سے کہا، جو راستہ سامنے ہے وہ خطرہ نہیں بلکہ ڈیسٹنی ہے۔ جب ہاتسوچی ہیمے جاگی، اس کا دل پرسکون تھا۔ اگلی بار جب مالک کے بیٹے نے اس سے پوچھا، اس نے ہاں کہہ دی۔ مجھے آپ قبول ہے۔ تیاریاں فوراً شروع ہو گئیں، حالانکہ پورا گھر گوسپ اور طنزیہ ہنسی سے گونج رہا تھا۔ اس دلہن پر جو اپنا چہرہ چھپائے رکھتی تھی، کروئل انداز میں وسپر کر رہے تھے۔ پھر بھی شادی کی تیاریاں گرینڈ اور روشن انداز میں جاری رہیں۔ خود اس دن ہاتشی ہیمے کو شہزادی کے لائق ریشمی لباس پہنایا گیا، نہایت نفاست سے کڑھائی کیا ہوا، جو کینڈل لائٹ میں ہلکی سی چمک دے رہا تھا۔ خادمائیں ووڈن ہیلمٹ کی طرف بڑھیں، اس کے بال بنانے کے لیے بےتاب، مگر وہ ہلا تک نہیں۔ انہوں نے زور سے کھینچا، ہاتھوں میں تناؤ آ گیا، یہاں تک کہ ہاتشی ہیمے درد سے چیخ اٹھی۔ بٹ جاؤ سب۔ اس کی آواز کمرے میں گونج گئی۔ فوراً دولہا اندر آیا، اس کے چہرے پر گہری تشویش تھی۔ اس نے خادماؤں کو ایک طرف کیا اور اس کے ہاتھ تھام لیے۔ مجھے تم ایسے ہی قبول ہو، ووڈن ہیلمٹ کے اس ساتھ۔ کی آواز مضبوط اور بے لچک تھی، اور یوں سے رسم شادی شروع ہوئی۔ جمع مہمانوں کے سامنے دلہا دلہن اکٹھے گھٹنوں کے بل بیٹھے جب مقدس پیالہ ان کے پاس لایا گیا۔ جیسے ہی انہوں نے اس میں سے پیا اور پیالہ رکھ دیا، فضا میں ایک عجیب سا ارتعاش محسوس ہوا۔ اچانک ایک زوردار کریک پورے ہال میں گونج اٹھا۔ ووڈن ہیلمٹ ٹوٹ گیا، اس میں سے جواہرات بہہ نکلے، ہیرے اور قیمتی پتھر جو گرے ہوئے ستاروں کی طرح چمک رہے تھے۔ کمرے میں ہر طرف سے گیس سنائی دینے لگیں، مگر ان بکھرے ہوئے جواہرات سے بھی زیادہ روشن خود دلہن تھی۔ آخر کار ظاہر ہونے پر اس کی خوبصورتی ہر کہانی، ہر افواہ اور ہر تصور سے کہیں بڑھ کر تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے روشنی خود اس کے گرد جمع ہو گئی ہو،
जैसे ये लम्हा आने का इंतजार दुनिया ने भी किया हो। फिर अचानक खुशी फूट पड़ी, जैसे तूफान के बाद धूप निकल आए। मौसीकी, हंसी, हैरत और तारीफ एक साथ बुलंद हो गईं। वो दोनों लंबी और खुशहाल जिंदगी गुजार गए और उन्हें बहुत से बच्चे नसीब हुए, जिनकी नेकी और खूबसूरती पूरे जापान में मशहूर हुई। और द गर्ल विद द वुडन हेलमेट की कहानी एक दास्तान बन गई।